اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، آپ ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے، درندوں کی درندگی سے محفوظ رہیں گے، مصیبتوں پریشانیوں سے آپ کو نجات ملے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کے فتنوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے محفوظ رہے اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، نہ ہی جانی نقصان اور نہ ہی مالی نقصان، اور سب یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ دشمنوں، درندوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں کہ یہ فتنوں کا وقت ہے، مادیت کا دور ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس صورتحال میں بھائی بھائی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی آگے بڑھے تو اس پر رشک کیا جاتا ہے، گھر میں راضی نہیں کوئی ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہوتی ہیں جو دشمنی میں بدل جاتی ہیں، اور یہ دشمنی عمر بھر چلتی ہے۔ اس لیے اس عمر میں نماز پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف رہے، بھائی بھائی کا دشمن نہ بنے، بہن بہن کی دشمن نہ بنے، یا والدین کے دشمن اپنی ہی اولاد نہ بنے، اور دلوں میں نہ حسد پیدا ہو، نہ ہی دشمنی ہو، اور نہ ہی شر پیدا ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس عمل کی برکت سے آپ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کے حادثات سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی دشمنی سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں گے، حسد سے آپ بچے رہیں گے، اور ہر بندہ آپ کو رشک والی نظروں سے دیکھے گا، آپ کی قسمت پر رشک کرے گا، اور آپ کو دیکھ کر خوش اور راضی ہوگا، آپ سے کوئی جالس نہیں ہوگا، حسد نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں، جو بندہ حسد کرتا ہے وہ حسد کی آگ میں خود ہی جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حسد کرنے کی بجائے آپ اللہ سے دعا کیا کریں کہ مولا، جس طرح فلاں بندے کو تو نے رزق عطا کیا، دولت عطا کی، گھر گاڑی یا بنگلے عطا کیے، کاروبار عطا کیا، بزنس مین بنایا، مولا اسی طرح میری قسمت کو بھی جگا دے، میری قسمت کے سوئے ہوئے تارے کو چمکا دے۔ یعنی آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگے، لوگوں کی دولت دیکھ کر نہ جلیں، حسد نہ کریں، بلکہ آپ اللہ سے رجوع کریں کہ مولا، فلاں بندے کو عطا کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی عطا فرما۔ پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں۔ آپ رب کریم سے یقین کامل کے ساتھ مانگ کر تو دیکھیں، نظر جبی جھکا کر تو دیکھیں، اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی نعمت سے ضرور نوازے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ ہر طرح کے خوفناک چیز سے بھی محفوظ رہیں گے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام 3 بار یہ سورتیں پڑھ لیا کر، یہ تینوں سورتیں ہر چیز سے تجھ کو کفایت کریں گی، یعنی ہر خوف امر سے تجھ کو محفوظ رکھیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، یہ روحانی علاج بھی ہے، قرآنی وظیفہ بھی ہے، اور اللہ سے مانگنے کا ایک بڑا اچھا
ذریعہ بھی ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو لاکھوں کروڑوں کے حساب سے فائدے ہوں گے، جن میں سے چند کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اگر آپ کا دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا، اسے خود نقصان ہوگا، وہ خود پریشانیوں مصیبتوں میں گھیر لیا جائے گا، آپ کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، وہ خود ہی اپنی حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہوں گے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور جو لوگ آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنی ہی دشمنی کے اندر جلا جلا کر مارے گا، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آپ کو مزید رب کریم بلندیوں پہ لے کر جائے گا اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اور لوگ جو جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، وہ خود ہی اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اور جب بندہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی عالم، کوئی بھی اس بندے کو نہیں بچا سکتا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے یوں ہی گزارش ہے کہ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر حسد نہ کریں، بلکہ خوشی کا اظہار کریں اور اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اپنی خواہشات کا اظہار اللہ سے کریں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں رب کریم آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے۔ یہ ایسا تیر بحد وظیفہ ہے، اس عمل کی برکت سے لاکھوں دشمنوں کی زبانیں ایسے بند ہوں گی جیسے کبھی کھلی ہی نہ تھی، بلکہ یہ ہمیشہ سے ہی بولنے سے قاصر ہیں، ایسے ان کی زبانیں بند ہوں گی۔ جان لیوا دشمن بھی آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سب سے دلی گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت یا کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گے، رب کریم انہیں دگنا عطا فرمائے گا اور بہت جلد ان کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں اور وظیفے کو آپ پورے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا اور ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ فرما، اور مولا ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھنا جو نقصان پہنچانے والی ہو، اور مولا ہمیں اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمارے کاروبار کو بلندیوں پہ لے کر جانا، ہمیں کامیابیاں عطا فرمانا اور ہمارے دشمنوں کی زبانوں کو تالا لگانا۔ اپنے ہی لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ضرور عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ ایک ضروری بات سنتے چلیں کہ جب آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لینی ہے، آخر میں جب درود پڑھ لینا ہے، اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارا دشمن ہے یا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس پر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اور اگر آپ کو دشمن کا نہیں پتا تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا جو بھی ہمارا دشمن ہے اسے ہمارے بارے میں بھلا ہی دے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اگر آپ کو دشمن کا پتا ہے، اگر دشمن کی آپ کے پاس تصویر ہے، تصویر پر دم کر دیں، آپ کے پاس تصویر نہیں تو تصور میں اس کا چہرہ لا کر اس پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا مسلسل 21 دن تک اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ایسے ایسے معجزات دکھائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور آپ کا یقین اور پختہ ہوگا کہ ہم نے جو بھی اللہ سے دعا کی، جو بھی ہم اللہ سے چاہتے تھے، جو بھی ہم اپنی دلی مراد کو پورا کروانے
پانا چاہتے تھے، رب کریم نے ہماری وہ دعا پوری کر دی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔